آنکھیں بند ہو جاتی تھی مگر اس کا دل پھر بھی ذکر کیا کرتا تھا، اگر یہ سو جاتا تھا آنکھیں بند ہو جاتی تھی مگر دل میں پھر بھی اللہ کی آوازیں آتی تھی۔ آج ماں نے اس آواز کو سن کر کہا کہ میں نے اس آواز سے سکون حاصل کیا، اور آج پہلی رات تھی جب میں سو گئی، حمل میں آ گئے، رسول اللہ کی ایک خوش قسمت ماں دنیا میں وجود پا گئی جس کا نام آمینہ تھا، جو آج سے پہلے چلتی تھی، اس کے پاؤں زخمی ہوتے تھے، کہتی ہے صبح جب نکلتی ہوں کانٹے پہ پاؤں آ گیا مگر وہ ریشم بن گیا۔ جو آج سے پہلے بکریوں کو چراتی تھی، غربت کی بنیاد پر بکریوں کو چارہ نہیں کھلا سکتی تھی، کسی بکری کو کسی پہاڑی پر، کسی بکری کو کسی پہاڑی پر، پورا دن ادھر مارے پھرتی رہتی تھی مگر بکریاں سیر نہیں ہوتی تھی۔ آج نبی جس وقت پیٹ میں آئے ہیں، اماں آمینہ کہتی ہیں خدا کی قسم میری بکریاں نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی، نہ اوپر چڑھی نہ نیچے آئی، ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جگہ پہ رب نے زمین پہ سبز چارہ بھی پیدا کر دیا اور وہ بکریاں اسی مقام کے اوپر چارے کو چرتی ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ نبی ماں کے لیے بھی رحمت بن گیا، نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ پھر کہتے ہیں بکریاں کسی طرف دیکھتی نہیں، صرف اماں آمینہ کے ماتھے کو دیکھتی ہیں، عورتیں آ کر اماں آمینہ کے ماتھے کو دیکھتی ہیں، دنیا آ کر اماں آمینہ کے ماتھے کو دیکھتی ہے، سوال کرتی ہیں مجھے کیوں دیکھتے ہو، میرے اندر کون سی عجیب بات آ گئی؟ کہا جاتا ہے اماں جی آپ کی پیشانی پر چمک آ گئی، دمک آ گئی، وہ نورانیت پیدا ہو گئی جو آپ کے پیٹ کے اندر ایک خوبصورت تحفہ اللہ نے دنیا کو دینا ہے، آج اس کی چمک کی بنیاد پر تیری پیشانی چمک اٹھی ہے۔ پھر آمینہ کہتی ہیں میں پانی بھرنے کے لیے مکہ کے پہاڑوں میں گئی، جبکہ دھوپ کا موسم تھا، کنویں میں ڈول ڈالتی تھی، تھک جاتی تھی، نکالتی تھی، تھک جاتی تھی، اٹھاتی تھی، تھک جاتی تھی۔ آج رب نے قانون بدل دیا، خدمت بدل دی، تفصیل بدل دی، اور فرشتوں سے کہا گیا اماں آمینہ جس وقت ڈول لے کر جائے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگے تم اٹھا کے نیچے لے جانا، جس وقت وہ بھر جائے تم اٹھا کے اوپر لے آنا، جس وقت وہ کندھوں پہ رکھے اس کے وزن کو تم اٹھا لینا، جس وقت وہ گھر میں جائے اٹھا کے نیچے رکھ دینا۔ اماں آمینہ کہتی ہیں آج میں گئی تو ڈول بھر گیا، فرشتوں نے کندھوں پہ رکھ دیا، میں نے جا کر گھر میں اتارا نہیں، فرشتوں نے وہ ڈول بھی اتار دیا۔ رسول اکرم باعث سکون ہیں، باعث رحمت ہیں، باعث الفت ہیں، باعث محبت ہیں۔ پھر اماں آمینہ کہتی ہیں کوئی الٹی نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی حمل کا بوجھ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ علماء نے لکھ دیا ہے اگر حمل میں تکلیف ہوتی اماں آمینہ کو برا لگتا، اگر درد ہوتا برا لگتا، اگر پریشانی ہوتی برا لگتا، ہو سکتا ہے تھک جاتی، اک جاتی اور اللہ سے کہہ دیتی اللہ یہ کیا مصیبت میرے پیٹ میں آ گئی۔ اگر وہ یہ کہہ دیتی ان کا ایمان ختم ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتا، کلمہ ختم ہو جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے ماں کے پیٹ میں نبی کو راحت کا ذریعہ بنایا، نبی کو سکون کا ذریعہ بنایا، نبی کو امن کا ذریعہ بنایا، نبی کو خوشی کا ذریعہ بنایا، تاکہ ماں کے منہ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس طرح کہ آج کل مائیں حاملہ ہوتی، الٹرا ساؤنڈ والا جب بتا دیتا ہے کہ بچی ہے، ان کے بھی ناک چڑھتے ہیں، خامد کے بھی چڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں مصیبت ہی آ گئی، بہتر ہوتا کہ نہ ہوتی۔ بچہ بھی اگر ہو گیا جس کے 5-6 بچے ہیں، جو منصوبہ بندی کی طرف بڑھتا ہے، اگر اس کے ہاں چھٹا بچہ آ گیا وہ بھی منہ چڑھا کر بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا مصیبت آ گئی۔ اگر نبی کے ہاں نبی کی ماں کو تکلیف ہوتی اور وہ ماں یہ کہہ دیتی یہ کیا مصیبت، یہ کیا تکلیف، یہ کیا نظارہ، یہ کیا الجھن میں پڑ گئی، یہ کیا مصیبت کے دروازے مجھ پہ کھل گئے ہیں، تکلیف ہو رہی، الٹیاں آ رہی، مصیبت آ رہی، پیٹ میں درد، مصیبت ہی مصیبت، اگر یہ کہہ دیتی تو ماں کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ اس لیے نبی ماں کے پیٹ میں رحمت تھے، اور اب سوچ رہے ہوں گے کہ ایمان لائی کہاں تھی وہ اصحاب فطرت تھی۔ اس سے پہلے جو دین تھا وہ دین توحید تھا، آمینہ دین توحید پر قائم تھی، اور اس دین پر جو مر گئے اس وقت وہ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ رسول اللہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، مگر آمینہ اس وقت کے دین کے مطابق مومنہ تھی، اس وقت کا دین ان کے اندر تھا، وہ اصحاب فطرت تھی۔ حضور اکرم کی والدہ ہر ایک دیکھتا رہا، بالآخر وہ وقت آیا 9 ربیع الاول پیر کا دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے
दुनिया की वजूदियत में तशरीफ लाते हैं और सबसे पहले जिस वक्त हमल होने लगता है, वज़ा होने लगता है, बच्चा पैदा होने लगता है, सूरज झुक गया, सितारे झुक गए, सहरी के वक्त अम्मा आमिना कहती हैं मैंने समझा कि सितारे मुझ पर टूट कर गिर पड़ेंगे और मैंने समझा कि चांद मुझ पर फट पड़ेगा। इतने करीब सूरज आया, इतने करीब चांद आया। उलमा लिखते हैं वो सूरज चांद दूर से नहीं बल्कि करीब से नबी का निजारा चाहता था, करीब से नबी को देखना चाहता था, करीब से नबी के हुस्न को कैच करना चाहता था। इसलिए अम्मा आयशा अपने खावत के मुतालिक, सरदारुल अंबिया के मुतालिक, बेहतरीन शौहर के मुतालिक, बेहतरीन नबी के मुतालिक, बेहतरीन रसूल के मुतालिक सारी दुनिया के काफरों के सामने ये अल्फाज कह गई, लना शमसुन वलिल आफाकी शमसुन, एक सूरज मेरा है, एक आसमान का है, व शमसी खैरुन मिन शमसिस समाई, और मेरा सूरज आसमान से बेहतर है इसलिए कि वो 24 घंटे तुलू रहता है जबकि आसमान का सूरज मगरिब के टाइम गुरूब हो जाता है। हजूर का हुस्न मिसालों से नहीं समझा जा सकता, दलाइल से नहीं समझा जा सकता। चांद करीब, सूरज करीब, क्यों आए करीब? ताकि नबी का निजारा करीब से देखें। और फिर यह भी नहीं हो सकता कि वो रब की इजाजत के बगैर जमीन पे उतरे हों। हदीस में आता है कि अल्लाह से इजाजत मांगी, फरिश्तों ने भी, चांद ने भी, सूरज ने भी, रब ने इजाजत दे दी। फजर के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए, एक नूर आसमान की तरफ मुंतकिल हो गया, मां को वो नूर दिखाया गया, शाम के मोहल्लात उस नूर से मुअत्तर कर दिए गए और दुनिया के सामने इस बात की वजाहत कर दी गई, अभी तो ये मोहम्मद है, जब रसूल बनेगा तो देखना क्या होता है। अभी इसकी बुनियाद पर पूरी कायनात के, कैसर और किसरा के, फारिस के मोहल्लात को तोड़ दिया गया है, बुतों को उठा दिया गया है, बादशाहों की सीटें पलट गई हैं, बुत कदे टूट गए हैं, नजूमी परस्त जो लोग थे वो अपने कमरों से बाहर निकल आए, शाह फारिस अपने घर से भाग गया, कैसर और किसरा मुवज़्ज़क़ हो गया, हर एक घर में हलचल मच गई, कुर्सियां हिलने लग पड़ी, बुत टूटने लग पड़े, ठा ठा की आवाजें होने लगी, पूरी दुनिया को बता दिया गया अब ये नबी आया है, बहसीयत मोहम्मद आया है, बहसीयत रसूल नहीं आया। मगर इसने नाम की अदब की इतनी बात थी कि अल्लाह ने इसके आते ही पूरी दुनिया को बुतों से आजादी अता फरमाई। नबी की आमद, बुतों से आजादी, गैरों से आजादी, बिदातियों से आजादी, फिसक से आजादी, शिरक से आजादी, सारी दुनिया से आजादी। यहूदी, ईसाई, मजूसी, सूरज की पूजा करने वाले, सारी कायनात के लोग दुनिया के सामने ये बात समझ जाएं कि हम जिस सूरज को पूजते थे या चांद की पूजा करते थे या हम सबीर पहाड़ पर अल्लाह के अलावा शिरक किया करते थे, आज वो सूरज नबी को ये नहीं कहता कि तू मुझे सजदा कर, आज उस सूरज को रब ने आसमान से उतार दिया है, तू जा नबी के कदमों में बैठ जा, नबी तुझे सजदा नहीं करेगा, तू नबी का मातहत होगा। सूरज को सजदा करते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं, गैरों को सजदा करते हैं, मिज़ारों को सजदा करते हैं, बुजुर्गों को सजदा करते हैं, औलिया को सजदा करते हैं, अंबिया को सजदा करते हैं, रसूलों को सजदा करते हैं। आखिर रब का कसूर क्या है? ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौमुन, ना वो सोता है ना उसको ऊँघ आती है। यस्जुद लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि, आसमान उसको सजदा करता है, जमीनें उसको करती हैं। वश्शम्स वल कमरा, सूरज उसके सामने, वन्नुजूमा, सितारे उसके सामने, वद्दवाबी, तमाम चरिंदे उसके सामने, व कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोग रब को सजदा करते हैं, वह कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, बहुत से लोग गैरों को सजदा करते हैं, उन पे अजाब आ जाता है। नबी की विलादत के दिन, नबी की आमद के दिन, नबी की आमद के वक़्त, नबी की आमद के सिले में सबसे पहला नुक्ता यह निकला कि नबी सूरज आज तेरे मातहत, तू सूरज को सजदा नहीं करेगा, चांद तेरे मातहत, तू चांद को सजदा नहीं करेगा। किसरा के लोग बुतों की पूजा करते हैं, आज रब ने उनको गिराया। कैसर के लोग बुतों की पूजा करते हैं, आज रब ने उनको गिराया।
دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ آج کے بعد اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والا اللہ کا رسول اس کائنات میں آ چکا ہے. اب نہ کوئی سورج کی پوجا کر سکتا ہے، نہ کوئی چاند کی پوجا کر سکتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. ان کو سجدہ مت کرو، اللہ کو سجدہ کرو. اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر کسی غیر کو سجدہ کر دیا تو ساری عبادتیں رائگاں جائیں گی. بزرگ کا لفظ نبی کے اوپر استعمال ہوتا ہے، شیخ کا لفظ نبی کے اوپر، سردار کا لفظ نبی کے اوپر، امامت کا لفظ نبی کے اوپر. اولیاء میں سب سے بڑا ولی اللہ کا رسول ہے، اتقیاء میں سب سے بڑا متقی اللہ کا نبی ہے، مزاروں میں سب سے بڑا مزار اللہ کے حبیب کا ہے. جو دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے آگے ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو صرف توحید پہ چلتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. جو غیروں سے ہٹاتا ہے وہ نبی کی ذات ہے. یہ آج دنیا میں تشریف لائے، اس زمین پر ان کا وجود ہوا. 9 ربیع الاول پر تفسیر اور تاریخ کی تمام حکایتیں متفق نظر آتی ہیں، باقی تاریخوں کے اوپر مختلف نظر آتی ہیں. جس وقت رسول اللہ انتقال آئے دنیا میں، منتقل ہو گئے ماں کے پیٹ سے اس کائنات میں، تو روایت میں آتا ہے کہ 200 عورتیں مکہ میں چھریوں سے اپنے آپ کو ذبح کر گئی. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ دل کی حسرت باہر نکال دی، دل کا شوق واضح کر دیا. ہم چاہتی تھی رسول اللہ کی ماں بن جاتی، عبداللہ سے ہم نکاح کر لیتی، مگر نکاح آمنہ کا ہو گیا. آج ہمیں پتہ چلا ہے نبی پیدا ہو گیا، ہم ماں بننے سے محروم ہو گئی، نبی کی ماں ہم نہیں بن سکی. اس غم کے اندر آج ہم نے خودکشی کر لی، دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے. یہ سعادت ہمارے حصے میں نہیں، اب ہم دنیا میں نہیں رہ سکتے. ماں بن گئی آمنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں. اب فرشتے اترے، آمنہ کھڑی ہیں. کاش کہ عبداللہ ہوتا، بچے کو دیکھتا، یہ حسن دیکھتا، یہ نظارے دیکھتا، یہ چاند کا اترنا دیکھتا، یہ سورج کا اترنا دیکھتا، یہ ہلچل دیکھتا، یہ کافروں کی لینیں، یہ یہودیوں کی لینیں، یہ عیسائیوں کی لینیں، یہ مجوسیوں کی لینیں، ہر ایک حیرت زدہ ہے. آمنہ بچہ کہاں سے آیا، حسن کہاں سے آیا، خوبصورتی کہاں سے آئی، چمک کہاں سے آئی، دمک کہاں سے آئی. لوگوں کو بلایا گیا، بزرگوں کو اٹھایا گیا، بتاؤ اس جیسا بچہ کہیں پڑھا کہیں دیکھا؟ سب نے کہا نہیں. عبد المطلب کو کہا گیا بتائیں آپ نے دیکھا یا پڑھا؟ کہا کہیں بھی نہیں. سب کو اٹھایا گیا، دائیوں کو بلایا گیا، آپ نے بچے جس وقت جنے گے اس وقت کوئی ایسا بچہ دیکھا ہے؟ سب نے کہا نہ دیکھا ہے نہ ہم کبھی دیکھ سکتے ہیں. اوپر سے جبرائیل نے آ کر سب کے منہ اس طرح بند کرا دیے، ارے اللہ کے بندو تم نبی کی امت ہو. میں آج تک آتا رہا، آدم سے عیسیٰ تک آتا رہا، لیکن خدا کی قسم میں نے آج تک عرش پہ نہیں دیکھا، فرش پہ نہیں دیکھا، زمین پہ نہیں دیکھا، مشرق میں نہیں، مغرب میں نہیں، جنوب بھی نہیں، شمال میں نہیں. حسن یوسف کے وقت بھی میں اترتا تھا، عیسیٰ کے دور میں اترتا تھا، ابراہیم کے دور میں اترتا تھا، اسماعیل کے حسن پہ اترتا تھا. سمندر کی مچھلیوں کا حسن میں نے دیکھا ہے، آبشاریں، نہریں، جنت، باغات، آسمان، زمین، ساری چیزیں میں دیکھ کر آیا. لیکن خدا کی قسم اس جیسا آج تک نہ کوئی ہے، نہ اس جیسا آج کے بعد کوئی نہ ہوگا. اور جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں محمد الرسول اللہ کی شکل جیسا ہوں وہ کافر ہو جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر نبیوں کی فلمیں دیکھنا بند کرو. 2 بہنیں بیٹھی ہوئی دوسری کو کہتی ہیں آ تجھے میں یوسف دکھاؤں. دوسری دروازہ بند کر کے آتی، کدھر ہے یوسف؟ کہتی یہ ہے یوسف. دیکھو وہ ایسے حسین تھے، دیکھو یہ ان کا حلیہ تھا، دیکھو یہ مسئلہ تھا. دوسری کہتی واہ واہ کتنا خوبصورت تھا. کیا وہ ایسا تھا؟ اگر اس نے کہہ دیا کتنا خوبصورت تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، اس کے اندر اسلام ختم ہو کر کفر کی لیننگ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس نے ایک آج کے اداکار کو حضرت یوسف سے تشبیہ دے کر دنیا میں کفر کے دروازوں کو کھول دیا. سیڑیاں بیچنے والا، خریدنے والا، دکانوں پہ جانے والا، ان فلموں کو رکھنے والا اپنے سدے باپ کرتا جائے. کل یہ بدبخت رسول اللہ کی بھی فلم بنا کر لائیں گے اور کسی بدبخت کو کھڑا کرتے کہیں گے یہ محمد الرسول اللہ ہے اور یہ ابو بکر صدیق. پھر کیا کہیں گے؟ جیسے آج چنیوٹ کے اندر
کتوں کے گلے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر لٹکایا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر لان تان کی لینیں شروع کر دی گئی۔ اس کی بنیاد کی امت تھی کہ جس وقت انہوں نے فلم بھیجی سب نے دیکھی، سب کے گھروں میں گئی، سب نے کہا یوسف یہ ہے، سب نے کہا وہ اس جیسا ہے، سب نے کہا وہ اس جیسا ہے، فلاں جیسا ہے، فلاں جیسا ہے، فلاں جیسا ہے۔ یہاں کون سا یوسف ہے جس کو دیکھ کر 10 گھنٹے فلم دیکھتے رہے، عورتیں بیٹھی جاتی ہیں؟ یوسف تو وہ تھا جب وہ باہر آیا تھا، خدا کی قسم عورتیں 1 سیکنڈ نہیں رہی، اپنے ہاتھ کاٹ گئی پھلوں کے بجائے۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے، کائنات میں تبدیلیاں، کائنات میں رونمائیاں، خوشی کافروں کو بھی، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی۔ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو کہا تو نے مجھے میرے نبی کی خبر دے دی کہ محمد پیدا ہو گیا، جا تجھے میں نے دروازے سے ہی آزاد کر دیا، مگر اس نے خوشی منائی۔ لونڈی ہزاروں دینار کی تھی، وہ اس نے ختم کر دی، آزاد کر دی نبی کی خوشی کے اندر، مگر وہ خوشی اس حیثیت کے تھی کہ اس وقت ایک بچے کو اس نے مانا تھا۔ رسول اللہ جب رسول بن گئے اس نے انکار کر دیا تھا، اور آج جس نے لونڈی آزاد کی تھی نبی کے ساتھ رہبری کرتا تھا، نبی کے ساتھ چلتا تھا، رہبری خیر خواہیاں کرتا تھا، حضور کی آمد کی خوشی کے اندر اس نے لونڈی آزاد کر دی تھی، لیکن جس وقت رسول بنے اس نے نبی کو گالیاں نکال دی۔ قرآن نے آج تک اس کا جواب دے دیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تیری خوشی نامراد، تیری ولادت کا منانا منظور نہیں، تیرا اس وقت نبی کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا منظور نہیں، لونڈی کو آزاد کرنا منظور نہیں، اس وقت دل کی خوشی بھی نامراد ہو گئی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تو نے نبی کے ہاتھ کاٹنے کا کہا، رب تیرے ہاتھ کاٹنے کا کہہ رہا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کمائی بھی تیری ختم، مال بھی تیرا گیا۔ سیسلا نارن ذات لہب، شعلے والی آگ تیرا مقدر۔ وامرأتہ، ام جمیل تیری بیوی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اکٹھی کر کر ظالمہ کہتی تھی میں محمد کو جلا دوں گی۔ اللہ رب العزت نے فی جیدہا حبل من مسد، قیامت کے دن مونج کی رسی اس کے گلے میں لٹکا دی ہے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس نے سب سے پہلے نبی کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر کر نبوت کی محبت کا نہیں بلکہ محمد کی محبت کا ثبوت دیا، بچے کی محبت کا ثبوت دیا، سب سے پہلے وفا کا اظہار کیا، سب سے پہلے ولادت کو منایا گیا، سب سے پہلے رسول اللہ کی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اپنے رشتےدار ہونے کے باوجود، قریبی ہونے کے باوجود، خاندانی ہونے کے باوجود آج قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ اور جنت میں جس وقت حافظ قرآن پڑھ کے جائے گا، اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا، چڑھتا جا، وہ جنت کے اوپر والے درجوں میں چڑھتے ہوئے بھی یہ بد دعا کرے گا، تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس وقت بھی ابو لہب پہ لعن طعن پڑتی رہے گی۔ ولادت منا دی، رسالت چھوڑ دی، ولادت مان لی، رسالت کا انکار کیا۔ ولادت کے وقت سچی خوشی، رسالت کے وقت سچا غم، ولادت کے وقت رہبر بنا، رسالت کے وقت منکر بنا، ولادت کے وقت سینے سے لگایا، رسالت کے وقت بد دعا دی، ولادت کے وقت حضور کا تعارف پوری دنیا میں کروایا، مگر رسالت کے وقت خود بھی منکر گیا، سب کو منکار گیا۔ ولادت کے وقت نبی کو دل سے چاہا، رسالت کے وقت نبی کو دل سے ٹھکرایا، ولادت کے وقت نبی کی ہر اداؤں کو چاہا، رسالت کے وقت ہر اداؤں کو ٹھکرایا۔ اللہ نے اس ادا کا بدلہ، اس ولادت کا بدلہ، اس خوشی کا بدلہ آخر میں لیتے ہوئے تا قیامت نہیں، جنت میں بھی آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت کے توپ کے اور اس کی بیوی کی گردن پر مونج کی رسیوں کے گردنیں پھیلانگ کر دنیا کو بتا دیا گیا ہے، نبی کو ماننا بحیثیت ولادت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نبی کو ماننا ہے تو بحیثیت رسالت ماننا۔ ولادت ہے بیان ہو گئی، حضور پیدا ہوئے، مکہ میں جگمگا اٹھا، پہاڑوں نے کہا اللہ ہمیں اجازت دے، ہم اس نبی کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ پہاڑوں نے کہا
آج تک کسی نبی کو پتھروں نے سلام نہیں کیا، مگر اس پہاڑ نے بھی کہا ہم اس نبی کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ سمندر کی مچھلی نے کہا سلام کرنا چاہتے ہیں۔ رب نے بھی کہہ دیا آتوہ خلق آدم معرفت شیس شجاعت نوح خلت ابراہیم وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وجہاد یوشع وشدت موسیٰ وقلب ایوب وطاعت یونس وزہد عیسیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا یوسف علیہ السلام کا حسن اس کو دو، ایوب کا صبر اس کو دو، دانیال کی دانشمندی اس کو دو، داؤد کی فہم فراست اس کو دو، سلیمان کی شاہد کے تمام قوانین اس نبی کو دو، یوسف کا حسن اس نبی کو دو، تمام کے تمام انبیاء کی صفات اس نبی کو دو، وَغْمِزُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کے سارے اخلاق ایک پلیٹ میں جمع کر کر اس کے سینے میں ڈال دو، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سب سے بڑا نبیوں میں اخلاق پسند آئے گا۔ اور طوفوا بِهِ مشارق الارض ومغاربها، جاؤ فرشتوں بچے کو اٹھا لو، مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، لتعارفوا به كلهم، تاکہ ساری کی ساری دنیا اس کا تعارف حاصل کرے۔ چنانچہ فرشتے نبی کو جھولے سے اٹھاتے ہیں، مشرق کی سیر مغرب کی سیر فضاؤں میں ہو گئی، ساری دنیا کی چیزوں نے دیکھا، سمندر کی مچھلیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جانوروں نے رب کا شکر ادا کیا، ساری دنیا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے نبی شکر یہ ہے کہ تو جس جگہ چلے اس ہوا پہ عذاب نہیں، اس جگہ پہ عذاب نہیں، اس گھر پہ عذاب نہیں، اس بستی پہ عذاب نہیں، اس روح پہ عذاب نہیں، اس انسان پہ عذاب نہیں، اس صحابی پہ عذاب نہیں، اس کھجور کے تنے پہ عذاب نہیں، تو جدھر سوئے گا اس محلے میں عذاب نہیں، تیری قبر جہاں بنے گی اس جگہ پہ عذاب نہیں، تو جدھر سے اٹھے گا اس جگہ پہ عذاب نہیں، مسئلہ آئے گا تو دعا کر دے گا، خدا کی قسم اس جگہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ نبی رحمت للعالمین تھا، ساری کائنات نے اس کی خوشیاں منائی، ولادت کی خوشی سب نے منائی، ہم بھی مناتے ہیں، ہر ایک کو منانی چاہیے، اور جو نہیں مناتا وہ رسول اللہ کا سب سے بڑا گستاخ، منکر رسول، منکر حبیب، اللہ اور اس کے رسول کا اور صحابہ کا منکر، اور جہنم کے سب سے بڑے طبقے کا مستاق ہے۔ مگر ولادت الگ شعبہ ہے، رسالت الگ شعبہ ہے۔ ولادت پر خوشی ہے جو کہ ابو طالب نے منائی، اتنا چچا دل سے لگا کر بتیجے کو چومتا ہے، اس کی زبان چوستا ہے، دسترخوان پہ بٹھاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے، سیر کرواتا ہے، سفر میں لے جاتا ہے، بچوں کی طرح اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک خدمت کرتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ابو طالب نے بچپن میں نبی کی جو خدمت ادا کی ہے وہ آج تک کسی نے نہیں کی۔ ابو طالب ولادت پر خوش، عبد المطلب، عبداللہ، آمینہ، پورا گھرانہ نبی کی آمد سے پہلے بھی خوش، ولادت پہ خوش، وجود پہ خوش، ہر چیز پہ خوش، تمام چیزیں دل سے تھی، ہر ایک نے دل کی خوشی ادا کی، اور اللہ بھی خوش، اللہ کی ذات بھی خوش۔ آج فرشتوں سے کہا گیا کہ اگلے سال ربیع الاول تک مکہ ہو مدینہ ہو، پاکستان ہو غیر ممالک ہوں، ہر ایک میں ہر عورت کو بیٹا دے دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر رب کی خوشی ہے، طریقہ خوشی، سب کو بیٹا عطا کر دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کی صورت، احمد کی صورت میں تجویز کر دیا گیا۔ ایک نام آسمان والوں کو دیا گیا، دوسرا نام زمین والوں کو دیا گیا، ایک نام سے تم پکارو، دوسرے نام سے تم پکارو۔ اور اس میں بھی حکمت یہ تھی اگر محمد سارے ہی پکارتے تو فرشتے کہتے ہم کیا کہیں، اگر سارے احمد کہتے تو ہم کہتے ہم کیا کہیں۔ وہ تقسیم کر دی گئی، محمد، احمد، دو نام آج سے پہلے کسی کے نہیں، آج اس نبی کے جب رکھ دیے گئے تو نام کا درجہ بھی بلند ہو گیا، عہدہ بھی بلند ہو گیا، اور نام کی فضیلتیں بھی بلند ہو گئی۔ کیا کہا؟ محمد نام کا بندہ جس محلے میں رہائش پذیر ہے وہاں پہ اللہ تا قیامت عذاب نازل نہیں فرماتے، اور آج بندے کو محمد نام سے ہی شرم آتی ہے کہ جی میرا نام اگر محمد ہو گیا تو لوگ اس کی توہین کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنا درجہ عطا کر دیا
کہ رسول اللہ کے زمانہ میں توہین والے سب سے آگے تھے اور حضور کا نام محمد تھا، مگر اللہ کی قسم نام کی توہین کسی کافر نے بھی نہیں کی۔ جب محمد تھے، نام تھا، تو دیانت آپ کے پاس تھی، صداقت آپ کے پاس تھی، امانت آپ کے پاس تھی، فیصلہ آپ کے پاس تھا، سب کچھ آپ کے پاس تھا۔ چنانچہ ابو طالب جب آپ کو قریش کے ایک محفل میں لے کر گئے، روایت میں آتا ہے کہ قحط سالیاں پڑ گئی، لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، دعائیں سب کرتے ہیں۔ ابو طالب نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ اٹھا کر اس کے ہاتھوں کو جس وقت بلند کیا، آسمان پر 10 انگلیوں کے بجائے 10 جگہ پہ بادلوں کی شکلیں بنی، اور جس وقت ہاتھ نیچے کیا پورے مکہ کے اندر بارشیں شروع ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت تھا جب آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ چھوٹے سے بچے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلی آ گئی۔ آپ کی بہن شیما کہتی ہے میں بھی دودھ پیتی تھی، آپ بھی پیتے تھے، آپ میرے رضائی بھائی تھے، دودھ دہی بھائی تھے۔ میں آپ کو لے کر ایک میلے میں جا رہی تھی، جس وقت سامنے بت تھے، میں نبی کو وہاں پہنچانے لگی، حضور نے اپنے دانت سے مجھے کاٹ دیا، مجھے اس کی اتنی درد ہوئی، میلے میں نہ جا سکی بلکہ گھر آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے رسول اللہ کو اللہ نے میلوں سے پاک رکھنا تھا، اس لیے ایک سبب بنا دیا کہ اپنی بہن کو دانتوں سے کاٹا، اور بہن بجائے میلے میں جانے کے واپس آ گئی، تاکہ نہ خود جا سکے اور نہ نبی کو لے جا سکے اور نہ ان گندی محفلوں کے اندر جا سکے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر بھی شفا کا ذریعہ بنتے ہیں، رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، پوری کائنات کی خوشی، پوری کائنات کا نظام ابو طالب جب گھر میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج سے پہلے میرے بچوں کو روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، آج جس وقت یہ بچہ آیا ہے روٹی بڑھ گئی ہے، وافر مقدار میں ہو گئی ہے، یہ محبتیں بڑھتی گئی، کرنیں بڑھتی گئی، ولادت کی خوشیاں بڑھتی گئی۔ ولادت کا یہ موضوع ہے۔ ولادت آسمان نے بھی منائی، زمین نے بھی منائی، ابو طالب نے منائی، ابو لہب نے منائی، مچھلیوں نے، جانوروں نے، پہاڑوں نے، سمندروں نے، آسمان نے، زمین نے، کائنات نے، ہر ایک نے ولادت کو دیکھا، ولادت پہ خوش ہوا، ولادت کو دیکھا، ولادت پہ راضی ہوا، ولادت کو دیکھا، ولادت پہ حیران ہوا، ولادت کو دیکھا، ولادت کے اوپر اتفاق کیا، ولادت کو دیکھا، دل سے لگایا، ولادت کو دیکھا، سینے میں جگہ دی، ولادت کو دیکھا، ہر ایک نے رسول اللہ کو چوما، ولادت کو دیکھا، ہر ایک نے نبی کو چاہا، مگر وہ ولادت تھی، سب نے مانا، سب نے دیکھا، سب خوش ہوئے۔ کوئی بندہ اس وقت ولادت کے وقت کسی روایت میں نہیں آتا کہ آ کر کہہ گیا ہو کہ میں اس پہ ناراض ہوں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے ولادت کے وقت نبی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو۔ اگر ناراض ہوئی تو وہ 200 عورتیں ہوئی جنہوں نے خودکشی کر کر یہ کہا ہم تو چاہتی تھی ہم اس کی ماں بن جائیں مگر ماں نہیں بن سکتی، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے اٹھا دیا ہے کیونکہ ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بن جائیں۔ کوئی منکر نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مسئلہ اس وقت خراب ہوا جب رسول اللہ کو رسالت ملی، محمد کے ساتھ رسول اللہ لگ گیا، ولادت کو منانے والا ابو لہب پیچھے بھاگا، ابو طالب بھی پیچھے ہٹ گئے، ابو جہل پیچھے ہٹ گیا، عتبہ الگ ہوا، شیبہ الگ ہوا، ربیہ الگ ہوا۔ ساری دنیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منایا تھا اس نے رسالت پر انکار کر دیا۔ ولادت پر خوشی تھی، رسالت پر انکار کر دیا۔ ولادت پر ہر ایک نے دل سے چاہا، رسالت پر ہر ایک نے دل سے ٹکرایا۔ میرے رب نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ولادت پر جنت نہیں، رسالت پر جنت ہے۔ ولادت پر جنت نہیں، رسالت پہ جنت ہے۔ پھر نبی پیدا کس دن ہوئے، وفات کس دن ہوئی؟ پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن وفات ہوئی۔ کسی مصنف کا، کتاب کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا مسئلہ، پیدائش میں 8 تاریخ، 9 تاریخ، 12 تاریخ، یہ تینوں قول مصنفین کی کتابوں میں مختلف نظر آتے ہیں، مگر دلائل سے 9 تاریخ کو ثابت کرنے والے زیادہ
مؤرخین مصنفین موجود ہیں۔ تیسرا مسئلہ، نبی کی وفات کس تاریخ کو ہوئی؟ ہر مصنف، ہر کتاب والا، ہر جماعت والا، ہر مسلک والا، ہر مذکر مؤنث، بڑا چھوٹا، عالم جاہل، سارے اس پر متفق ہیں کہ نبی کی وفات جو ہے، رسالت کا اٹھنا، نبوت کا اٹھنا، جہاد کا اٹھ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت سے کہ اب دوبارہ جہاد کے احکامات نازل نہیں ہوں گے، وہ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ 12 ربیع الاول، پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے گئے۔ اب مسئلے کے یہاں پر دو رخ آتے ہیں، ایک طرف ولادت، اس پر خوشی کا اظہار، ایک طرف وفات، اس پر غمی کا اظہار۔ پھر ولادت میں توازن یہ ہے کہ جس وقت ولادت ہوئی نماز نہیں تھی، جس وقت ولادت ہوئی زکوٰۃ نہیں تھی، جس وقت ولادت ہوئی مکہ مکرمہ کے وہ فضائل نہیں تھے، جس وقت ولادت ہوئی مسجد نبوی نہیں تھی، جس وقت ولادت ہوئی حج نازل نہیں ہوا، جس وقت ولادت ہوئی قرآن نازل نہیں ہوا، جس وقت ولادت ہوئی صحابہ نہیں تھے، جس وقت ولادت ہوئی رمضان نہیں اترا، جس وقت ولادت ہوئی صدقات نہیں اترے، جس وقت ولادت ہوئی ماں باپ کے حق نہیں اترے، جس وقت ولادت ہوئی میاں بیوی کے حق نہیں اترے، جس وقت ولادت ہوئی پڑوسی کے حق نہیں اترے، جس وقت ولادت ہوئی اخلاق کا مسئلہ نہیں اترا، جس وقت ولادت ہوئی جنت کا پتہ نہیں چلا، جس وقت ولادت ہوئی جہنم کا پتہ نہیں چلا، جس وقت ولادت ہوئی احد حنین کی جنگیں نہیں ہوئی، جس وقت ولادت ہوئی حج کی ابتدا نہیں ہوئی، جس وقت ولادت ہوئی طواف اس وقت اس طرح نہیں ہوتا تھا، جس وقت ولادت ہوئی صفا مروہ کی صحیح کے وہ فضائل نہیں تھے، جس وقت ولادت ہوئی حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ اس وقت نہیں تھے، ایک وقت ولادت کا تھا جس وقت ولادت تھی اور کچھ نہیں تھا، ایک وقت وہ آیا جب 63 سال میں سردار الانبیاء صحابہ کا لاڈلا، صحابہ کا پیارا، دل سے پیارا، جان سے پیارا، جن کے پیشاب پر صحابہ قربان ہیں، جن کے خون پر صحابہ قربان ہیں، جو بہانہ کرتے ہیں زمین نگل جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے اس بہانے پر کسی کافر کا پاؤں آ جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، جو پیشاب کرتے ہیں زمین اگل جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے اس پیشاب پر اگر کسی انسان کے پاؤں آ جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، جو جس وقت تھوک پھینکتا ہے صحابہ ڈائیاں لگا کر اس نبی کے تھوک کو چاٹ جاتے ہیں، جو جس وقت بال اتارتا ہے صحابہ لڑتے ہیں اس بال کو حاصل کرنے پر، اور سعد بن ابی وقاص اس نبی کی وفات سے پہلے اس بال کی بنیاد پر پوری دنیا میں جہاد کو فتح کرتا ہے، جس وقت نبی جاتا ہے، سردار جاتا ہے، عالم جاتا ہے، حبیب جاتا ہے، صاحب معراج جاتا ہے، صاحب نماز جاتا ہے، جنت کو دیکھ کر جاتا ہے، قرآن دے کر جاتا ہے، زکوٰۃ دے کر جاتا ہے، جہاد دے کر جاتا ہے، حج دے کر جاتا ہے، مسجد نبوی دے کر جاتا ہے، عمرہ کے فضائل بتا کر جاتا ہے، ماں باپ کے حق دے کے جاتا ہے، عورتوں کے حق دے کے جاتا ہے، مردوں کے حق دے کے جاتا ہے، میاں اور بیوی کا حق بتا کے جاتا ہے، ہمسایوں کا حق بتا کے جاتا ہے، صدقات کے فضائل بتا کے جاتا ہے، سچ جھوٹ کا مسئلہ بتاتا ہے، جنت کو جہنم کو دیکھ کر بتاتا ہے، قبروں کے عذاب کو بتاتا ہے، حشر کی رسوائیوں کو بجاتا ہے، 27 جہاد کر کے جاتا ہے، تمام کے تمام چیزوں پر محنت کر کر میدان کر کر 1.25 لاکھ صحابہ کو حجۃ الوداع میں کھڑا کر کر آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں رکھ کر یہ سوال کر کے جاتا ہے بتاؤ میں نے دین پہنچایا کہ نہیں، قرآن پہنچایا کہ نہیں، نماز پہنچائی کہ نہیں؟ تمام کی تمام دنیا کا یہ پیغمبر سردار بن کر، امام بن کر، صاحب قرآن بن کر، صاحب معراج بن کر، صاحب زکوٰۃ بن کر، صاحب جہاد بن کر، مسجد مکہ کا امام، اقصی کا امام، مسجد نبی کا امام، 27 جہادوں کا امام، شہادت کے رتبے پہ فائز ہونے والا، اپنے دندان کو شہید کروانے والا، 10,000 صحابہ اپنے سامنے رائے حق میں قربان کر دینے والا، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے تمام مسائل کو دیکھنے والا، اپنی بچی کے حمل کو شہادت کے ذریعے گرتے ہوئے دیکھنے والا، حضرت حمزہ کی شہادت کو احد کے میدان میں گرتے ہوئے دیکھنے والا، مختلف مہمات میں، امتحانات میں، کامیابیوں پر معراج کر کر جنت میں جا کر سیر ہو کر آنے والا، اس وقت اس کا یہ رتبہ ہے، اس وقت اس کا وہ رتبہ تھا، اس وقت جب وہ آیا صرف نفس محمد کی حیثیت سے آیا، اس وقت جب یہ گیا اتنی صفات دے کر گیا کہ جس کے بعد صحابہ اللہ سے کہہ گئے اللہ ہمیں موت دے دے، ہم کسی اور کو نہیں دیکھ سکتے، حضرت عمر کہہ گئے اللہ کی قسم جس نے میرے نبی کو کہہ دیا ان کا انتقال ہو گیا، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک طرف ولادت، ایک طرف وفات،
ولادت کے وقت کچھ بھی نہیں تھا، صرف حضور بحیثیت محمد آئے تھے، اور وفات کے وقت بحیثیت محمد نہیں گئے بلکہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے گئے ہیں۔ ذرا غور کریں، ولادت کے وقت کچھ بھی نہیں تھا، صرف حضور بحیثیت محمد آئے، اور جس نے بھی دیکھا خوشی منائی، غم کسی نے نہیں کیا، اختلاف کسی نے نہیں کیا، لڑائی کسی نے نہیں کی، برا کسی نے نہیں کہا، مصیبت زدہ کسی نے نہیں کہا۔ اس وقت بھی آپ کے تھوک میں شفا تھی، جہاں چلتے تھے وہاں سائے ہوتے تھے، بدلیاں آتی تھی، سایہ ہوتا تھا۔ راہب کہتے تھے اس جیسا آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا، مگر موازنہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت آئے بحیثیت محمد آئے، جس وقت گئے بحیثیت رسول گئے، اور قیامت کے دن بحیثیت محمد نہیں اٹھیں گے بلکہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے اٹھیں گے اور سجدہ کر کر اپنے رب کے سامنے اپنی ساری امتوں کی شفاعت کروائیں گے۔ تیسری بات، نبی پیدا مکہ میں ہوئے ہیں، نبی کی وفات اس وقت مدینہ میں ہے، اور نبی اپنے مدینہ کے روضہ میں اس وقت زندہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو گھر، جائے پیدائش بھی ہیں، جائے وفات بھی ہیں، جائے خوشی بھی ہیں، جائے غم بھی ہیں، جائے حج بھی ہیں، جائے قیامت بھی ہیں، جائے جنت بھی ہیں۔ اس مقام پر وہاں جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ آج رسول اللہ کی میلاد اور وفات، اس کے اندر کیا طریقہ ہے، کیا نظام ہے، کیا کچھ ہمارے پاکستان میں، ایشیا میں وہ ہندوانہ رسم جو 6 ہجری میں ایک بادشاہ نے اٹھ کر یہ کہا کہ اگر عیسائیوں کی خوشی حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ کرسمس کی صورت میں ہے تو ہم بھی محمد الرسول اللہ کا جشن اپنے جلوس کی شکل میں مناتے ہیں۔ 600 ہجری کے بعد یہ معاملات ہوئے، پھر اس کو جشن کا نام دیا گیا، آہستہ آہستہ اس کو عید کا نام دیا گیا۔ بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، ان کے سامنے میلاد کی کتاب بنائی گئی اور ساری دنیا کو اس مسئلے پہ لگایا گیا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کا جشن میلاد اور عید میلاد منا کر ساری دنیا کے سامنے اظہار محبت کرو۔ یہ کہانی وہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اہل تشیع نے تبرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس دن ہمارے امام صحت یاب ہوئے، ہم حلوہ کھیر بانٹتے ہیں، جبکہ اس دن امیر معاویہ شہید ہوئے تھے، اور وہ کھیر پکا کر 30 مرتبہ سیدنا امیر معاویہ پر نعوذ باللہ لعنت کر کر، دم کر کر کھیر کو کونڈو کی صورت میں تقسیم کرتا ہے۔ سادہ مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ امیر معاویہ کا مسئلہ ہی نہیں۔ آج بھی یہ کر دیا گیا کہ وفات جس دن پکی ہے اس دن کو میلاد کہہ دیا، اور اگر میلاد ہے بھی تو اس کو عید کہنا جائز نہیں۔ میرے نبی مدینہ میں آئے تو یہودی خوشیاں مناتے تھے، آپ نے فرمایا میں نے تمہاری خوشی کے 2 دن 2 عیدوں میں بدل دیے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی لا تجعل قبری عیدن، میری قبر کو بھی عید گاہ نہ بنانا کہ لوگ اس جگہ بھی جمع ہو جائیں۔ آپ کی قبر سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی، میری قبر کو، میری وفات کو، میرے روضے کو عید نہ بنانا، ساری دنیا اس پہ آ کے اجتماع نہ کرے، جمع نہ ہو جائے، ساری دنیا تہذیب کا طریقہ۔ پھر خوشی نبی کی جو ہوتی ہے وہ جیب سے خرچ کر کے ہوتی ہے۔ ابو لہب نے ذاتی لونڈی آزاد کی۔ آج ایک چھوٹا سا بچہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کا پورا نام کیا ہے، وہ بھی ٹوپیاں اٹھا کے گلیوں میں پھر گیا، ڈھول ڈھپکے، گانے، مراسی، باجے، نعتیں اور اس قسم کی محفلیں، جھنڈے، بڑی عید چھوٹی عید 2 گزرتی ہیں۔ آپ ان کی چاند راتوں میں دیکھیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی تہوار نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ اس دن تو خوشی منانے کا رب نے حکم دیا تھا۔ آج کیا ہے؟ پیسہ حرام کر دیا گیا، بچوں کو دے دیا گیا چندہ مانگ کر۔ کوئی اپنی بہن کی شادی کے لیے چندہ نہیں مانگتا، کسی نے اپنے کتے کو بھی اگر روٹی دینی ہے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس نے گلی میں چندہ مانگ کر کہا کہ میں نے اس کو روٹی کھلانی۔
کسی نے اپنی والدہ کا علاج کروانا ہے تو وہ چندہ نہیں مانگتا، جو مانگتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، پتہ کر لے جا کر، وہ جھوٹ بول کے چندہ مانگتا ہے۔ حقیقی ماں کے علاج کے لیے کوئی چندہ نہیں مانگتا، یہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ باپ کے لیے کوئی چندہ نہیں مانگتا، کسی اور کے لیے کوئی نہیں مانگتا۔ نبی کی خوشیاں مناؤ۔ کیا وہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم بچوں کو گلیوں میں پھرائیں، چادریں اٹھائیں، جھنڈیاں اٹھائیں، لہریں اٹھائیں، گانے بجائیں، پان کھائیں، سگریٹ پئیں؟ جو 5 نمازیں پڑھتے تھے مسجدیں بند کر کر عشاء کی نماز کے بعد واپس آئیں اور وہ نمازیں بھی رہ جائیں، اور بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو میلاد کی محفلیں اٹینڈ کروائیں اور کہیں کہ جی ان کو گستاخ رسول کہو کہ یہ عاشق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرمین والے بھی عاشق نہیں ہیں، جن کے ہاں روضہ ہے، جن کے ہاں قبر ہے، جن کے ہاں پیدائش ہے، سونے کے پہاڑوں کے مالک ہیں، تیل کے کنووں کے مالک ہیں، ساری دنیا میں ایک بہت بڑی طاقتور جماعت ہے، اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا ہے، مگر وہ کرتے ہیں جو رسول نے کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ چھوڑتے ہیں جس سے نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا۔ عید کہنا اس دن کو، اگر یہ کہیں کہ نبی نے عید کہا ہے تو یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے، کہیں صحابہ نے کہا ہے، صحابہ پہ جھوٹ ہے، کہیں اولیاء نے کہا ہے تو دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب انیت الطالبین اٹھا کر۔ اولیاء ہمارے سر آنکھوں کا چشمہ ہیں، مگر وہ اولیاء ہوتے تھے کہ جنید بغدادی کا جہاز جب ڈوبتا ہے، لوگوں نے کہا ڈوب گیا، کہا سبحان اللہ، پھر لوگوں نے کہا بچ گیا، سامان بچ گیا، کہا سبحان اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ گیا، پھر بھی سبحان اللہ، آیا، پھر بھی سبحان اللہ، کہا دیکھو یہ دنیا ہے، یہ جائے تو جان چھوڑ جاتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، یہ آئے تو اس لیے آتی ہے کہ ہم صدقے کے ذریعے جہنم کو ہٹا لیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم نے نہ رکھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ بانٹ، کوئی نہیں۔ اولیاء کو کون نہیں مانتا؟ مگر انیت الطالبین اٹھا کر دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شرک سے منع، قبر پرستی سے منع، مزار پرستی سے منع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوم دھام کی خوشی کے طریقوں سے ممانعت کرتی ہے۔ اور اگر خوشی منانی ہے، الحمدللہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، دکھانے سے خوشی نہیں ہوتی، رب کو بتانے سے۔ مگر اس بدعت نے امت کے اندر نبی کی وفات کا کنسپٹ بالکل ختم کر کے راکھ کر دیا، جلا دیا، اور 360 دنوں میں صرف میلاد النبی، آج کے مہینہ بعد، مہینے کے 2 مہینے بعد میلاد النبی کی حیثیت سے کام ہو رہا ہے، اور ہر بندہ اس پہ چلتا ہے، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں تم میلاد پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جاہلوں کا جواب یہ ہے کہ میلاد تو پیدائش ہے، اور پیدائش پہ تو نماز اتری نہیں تھی، تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے۔ اس لیے میں نے کہا میلاد منانے پر جنت نہیں ملتی جب تک کہ رسالت کو نہ منائیں۔ اگر میلاد منا کر رسالت کے منکر بن گئے تو ابو طالب، ابو لہب کا انجام یاد رکھیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ سے ہر سال یہ گزارش کرتے ہیں، صرف مذاکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو گستاخانہ لہجوں سے ہٹاؤ، اور ہمارے نبی کی وفات کے دن جشن مت مناؤ، وفات کے دن عید مت مناؤ، وفات کے دن خوشیاں مت مناؤ۔ وفات کے دن عید کا لفظ کہنا یہ انسان کے 7 عرضوں کو ہلا کر تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ وہی تبرہ آ جاتا ہے جو امیر معاویہ کی شہادت پر شیعہ منا کر امام جعفر صادق کی خوشی کا تبرہ کرتا ہے۔ اس طرح ساری کائنات نبی کی پیدائش کا نام لے کر نبی کی وفات پر دشمن رسول خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ آج وفات ہے یا وفات نہیں ہے۔ چھوٹا سا یہ سوال، آج وفات ہے یا وفات نہیں ہے؟ پوری دنیا میں ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا، اس مجمع سمیت، کہ جی آج وفات نہیں ہے۔ سارے کہیں گے آج وفات ہے، کوئی بندہ اس کا منکر نہیں۔ اور اگر پھر کہا جائے جی وفات ہے، پھر تم نے باہر جھنڈیاں لگائی، اگر آج حضرت عمر اس مجمع میں کھڑے ہوتے تو ہر ایک کا سر کلا کما کر دیتے۔
وہ صحابہ تھے نا، ان کو پتا تھا کہ نبی کے جانے پر دلوں کو کیا ہوا تھا۔ اگر ہم خوشی منائیں اور ساری دنیا کو یہ بتائیں نبی کی وفات پر مسلمان کو کوئی غم نہیں، یہودی، عیسائی، کرسچن، ہندو، ہر ایک ٹی وی میں، میڈیا میں دیکھتا ہے کہ مسلمان 360 دنوں کے اندر جشن مناتا ہے، ولادت کا مناتا ہے، مگر غم حسین پر 10 دن کیا 40 دن تک حضرت حسین کا غم مناتے ہیں، حضرت فاطمہ کا چہلم مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہی درجہ آ جاتا ہے کہ ہمارے امامت کا درجہ نبوت سے اعلیٰ ہے، ہم اہل بیت کے غم تو منائیں گے لیکن نبی کا غم نہیں منائیں گے۔ وہاں تک یہ مسئلے پہنچ گئے۔ ساری دنیا دیکھ کر کہتی کہ مسلمان کیسا غیرت مند ہے، نبی کے جانے پہ کوئی دکھ نہیں۔ ایک عام بندہ مر جائے جس کی داڑھی نہیں، جو سود کھاتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، انشورنس کرتا ہے، اس کے مرنے پہ 30واں، 10واں، 40واں برسی، پھر برسی، پھر برسی، پھر برسی۔ کیا ہمارے نبی کا کوئی رتبہ نہیں؟ ہم اس حق میں ہیں کہ رسول اللہ کی وفات منائیں۔ اور وفات کیسے منائی جاتی ہے؟ اللہ کے ہاں قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، سفید کپڑے پہنیں، مسواک کریں، اپنے آپ کو ایمان بنائیں، اسلام کی صورت میں ڈھالیں۔ یہ کھیل کھلونے جو سڑکوں پہ ہو رہے ہیں، جمعہ کے دن بھی اس وقت جلوس کھڑے، اللہ رب العزت نے آج کے دن ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم کچھ کھوئیں، دن اس لیے دیا آج ہم پائیں۔ تو میں نے عرض کر دی ولادت کو اس وقت نہ منانے والا بھی کافر ہے، مگر منائے اس سطح پر جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ہے کہ ہم اس بنیاد میں آئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی کو پیدا کیا۔ نبی نہ ہوتا نماز نہ ہوتی، یہ مسجد نہ ہوتی، یہ جمعہ نہ ہوتا، میاں بیوی کا حق نہ ہوتا، ماں باپ کا اکرام نہ ہوتا، بیت اللہ کی عزت نہ ہوتی، مسجد نبی کا تقدس نہ ہوتا، مدینہ کا تقدس نہ ہوتا، جہاد میں غلبہ نہ ہوتا، مجاہدین کو عزت نہ ہوتی، ساری کائنات پہ اندھیرا ہوتا۔ نبی آیا تو رب تیرے شکر سے، تیری رحمت سے، تیری نعمت سے تو نے ساری دنیا کے اندھیرے اجالوں میں تبدیل کر دیے۔ اللہ ہم اس بات پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، مگر اللہ جب نبی گیا ہے ہم اس غم کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا صبر امت محمد کو ملے گا، سب سے بڑا شکر بھی امت محمد کو ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا دیکھو سب سے بڑی جو نعمت ہو وہ جب آتی ہے تو اس پہ شکر کہو گے تو تم سب سے بڑے شکر گزار بنو گے، اور سب سے بڑی نعمت جب جاتی ہے تو تم اس پہ صبر کرو گے تو تمہیں سب سے بڑا صبر نصیب ہوگا۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہیں۔ فرمایا میرے آنے پر تم کہو الحمدللہ تو تم سب سے بڑے شکر گزار۔ اور سب سے بڑی نعمت کون ہے جو دنیا سے جا رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہیں۔ کہا میرے بعد اللہ سے دعا کر دینا اللہ ہمیں صبر جمیل کی توفیق دے۔ میری موت پر جس نے صبر کیا سب سے بڑا صابر، میری آمد پر جس نے شکر کیا سب سے بڑا شاکر۔ حیاتی لکم رحمتن، میں زندہ ہوں تب بھی رحمت، مماتی لکم رحمتن، میری موت ہو جائے گی تب بھی میں تمہارے لیے رحمت۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو حق، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو جشن عید ہے کم از کم میری بات نہیں، تحقیقی کتابوں کی حد تک نیچے جا کر میرے ایک سوال کو ذہن میں رکھ کے چلتے رہیں کہ آج رسول اللہ کی وفات ہے کہ نہیں، وفات ہے کہ نہیں، وفات ہے کہ نہیں، پیدائش ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی شاید نہ بھی ہو، مگر وفات ہے، وفات ہے۔ اور سب کہیں اس بات کو کہ وفات النبوی آج ہے، اور جب ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ باہر کے ماحول، باہر کی جھنڈیاں، باہر کے جلوس، عورتوں کا ناچ، قوالی گانوں کی قوالیاں، لڑکوں کا ناچنا، ڈانس کرنا، مختلف گانوں کے موسیقیوں کی آوازوں کی نقل کروانا، ہمارے نبی کے رخصت ہونے پر رسول اللہ کو یہ تمغہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔